کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کے چراغ، یہ سوچ کر کوئی پیچھے بھی آ رہا ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ان کے لیے شمع روشن کرتے ہیں سر، اور کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے ان لیمپیں روشن کرنے والوں کا عزیزان من۔ اور پھر اس مرد راہ داں کے دل میں تو ملت کا اتنا درد تھا کہ وہ اس کا اضطراب اور کرب ان کو کسی ایک کروٹ سونے نہیں دیتا تھا۔ مجھے تو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی جوتیاں سیدھا کی، میں نے وہ دیکھی ہے کیفیت۔ واقعہ سچ مچ وہ بچوں کی طرح روتے تھے جب ملت کی کیفیت ان کے سامنے آتی تھی۔ سارا کلام اسی سے بھرا ہوا ہے۔ ارمغان حجاز کی یہ سادہ سی نظم دیکھیے، اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ حالت کیا ہو گئی ملت کی، اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ کیوں حالت ہو گئی، اور یہ ہے اصل چیز کہ جو اس نے تشخیص کی ہے، اور مرض کا سبب بھی بتایا ہے۔ حالت اس نے بیان کی ہے کہ آتی ہے دم صبح ندا صدا عرش بری سے، ملت اسلامیہ سے کہتے ہیں کہ کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نئے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔ یہ کیفیت پوری ملت اسلامیہ کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس مرض کا سبب بتاتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ یہ تھے اسباب اس مرض کے، تشخیص بھی کی، اسباب بھی بتائے۔ یہاں تو 3 چیزیں گنائی ہیں، کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، ملوکیت اور احبار و رہبان، اور دوسرے مقام کے اوپر ایک اور اضافہ بھی کیا ہے جو ملوکیت کا خاص ہے۔ ملوکیت کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں عزیزان مان، اور وہ ہے کہ 4 مرگ اندر پے این دیر میر، 4 اسباب، 3 تو پہلے ہم نے دیکھ لیے، اب چوتھا بھی ہے اس کے ساتھ۔ 4 مرگ اندر پے این دیر میر، سوز خارو والیو ملاو پیر۔ صدر اسلام کے بعد جب خلافت ملوکیت سے بدلی ہے تو ملوکیت کے ساتھ ہی یہ تمام لعنتیں آ گئیں، نظام سرمایہ داری اور نظام پیشوائیت۔ سرمایہ داری اور ملوکیت تو جڑواں بچے ہوتے ہیں، اور پیشوائیت کے سہارے پہ یہ زندہ رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیے، شخصی حکومت خواہ اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے، وہ ملوکیت کے سہارے ہی زندہ رہ سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک فرد اٹھ کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا چلا جائے، اور وہ ممیاتے ہوئے چلے جائیں اس کے آگے آگے، اور سار اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اتنی قوت تو کسی ایک شخص میں اور اس شخص کی قوت میں اس شخص کے ذرائع میں ہو نہیں سکتی۔ یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ فرعون کو حامان کا سہارا چاہیے، وہ اپنی رسیوں کو اژدہا بنا کر دکھاتا ہے، وہ سلطان کو ذل اللہ علی الارض کہتا ہے، یہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، یہ اس کو جو کچھ ملا ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے بادشاہ کو جب تک چرچ کے کلیسا کا وہ پادری آ کے وہ مقدس پانی نہیں چھڑکتا اس کے اوپر، اس کی بادشاہت میں جواز نہیں ہوتا۔ راجا کے ماتھے پہ جب تک براہمن تلک نہیں لگاتا سندل کا، اسے مہاراجا تسلیم نہیں کیا جاتا۔
اور اس کے بعد انہوں نے جس قسم کے ظلم اور تعدی اور استبداد و اصطلاح و سلب و نہب کرانا ہوتا ہے اس کے لیے فتویٰ لے لیتا ہے وہ ان مذہب کے رہنماؤں سے، خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ تو خلافت جب ملوکیت میں بدلی ہے ہمارے ہاں بھی، تو اس کے بعد یہی 4 بلائیں تھیں جو اس کے ساتھ آ گئی، یہ خود آئی اور 3 بلائیں جو اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت یا ملوکیت جو ہے اس کی گرفت انسان کے جسموں پر ہوتی ہے، یہ مذہبی پیشوائیت ہے جس کی گرفت اس کے اعصاب پر ہوتی ہے، اس کے قلب پر ہوتی ہے، اس کے دماغ پر ہوتی ہے، اور یہ گرفت بڑی محکم ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعوری طور پر ہم اس کی گرفت سے سمجھتے ہیں کہ نکل گئے ہیں، کوئی ایسا وقت جب آ جائے تو آپ دیکھیے گا غیر شعوری طور پر ہم اس کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال تو ابھی ہمارے سامنے آئی، پچھلے دنوں ہمارے ہاں کی بعض خواتین نے کراچی میں بالخصوص وہ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے ایک جلوس نکالا تھا۔ مجھے اس سے واسطہ نہیں، بات میں کچھ اور کر رہا ہوں۔ اس جلوس کو خلاف قانون قرار دیا گیا، اس میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، وہ جتنی خواتین گرفتار تک بھی ہوئیں انہوں نے بڑی ہنسی سے اس کو قبول کیا، نہ کسی کی آنکھ میں آنسو آیا، نہ کسی کے دل میں دھڑکن پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ان کے متعلق ایک فتویٰ جاری ہوا، وہ جنگ اخبار میں چھپا تھا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے نظر آئے گا کہ ان کی گرفت کتنی گہری ہوتی ہے۔ جمعیت العلماء جموں و کشمیر کے مرکزی ڈپٹی چیف آرگنائزر مولانا عبد الرزاق چشتی نے فتویٰ دیا ہے کہ قانون شہادت کے خلاف حال ہی میں لاہور میں نکالے جانے والے جلوس میں جن شادی شدہ خواتین نے حصہ لیا ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ اب انہیں جائز تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا نے ایسی خواتین کے شوہروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کی تجدید کے لیے شرعی طریقہ کار اختیار کریں۔ ایک بیان میں مولانا نے کہا کہ جن خواتین نے جلوس میں شرکت کی ہے انہوں نے خدا اور قانون پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مقدس قانون کو چیلنج کیا ہے جو نہ خدا کا ہے نہ رسول کا ہے، چنانچہ ان کے نکاح جائز نہیں رہے۔ غلطی کی ان خواتین نے، اصل میں ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، اگر علم ہوتا نا تو وہ ان کا جلوس نکالتی جو شادی شدہ تھی ہی نہیں، اور ان سے پھر کہتی کہ لو کر لو کیا کرتے ہو۔ میرا خیال ہے آئندہ وہ محتاط رہیں گی اس معاملے کے اندر۔ اس کے ساتھ مولانا نے کہا کہ جن سیاسی جماعتوں نے اجتماعی اور افراد نے نجی طور پر عورتوں کی حمایت میں جلوس میں شرکت کی ہے وہ بھی خدا اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، انہوں نے مذہبی تعلیمات کی توہین کی ہے، اس لیے وہ پھانسی کے مستحق ہیں۔ تو وہ تجدید نکاح کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، انہیں تو پھانسی مل جائے گی، وہ پھر مولوی صاحب نال نکاح کر دیں پھر۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی گرفت کتنی مضبوط، آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پیشتر لکھی پڑھی خواتین، ان میں سے جو خواتین ایسی تھیں جن پر ابھی مذہب کی گرفت تھی وہ آئیں، میں نے انہیں دیکھا کہ رنگ اڑا ہوا، دل دھڑک رہا ہے، پریشان خاطر ہو رہی ہیں، اور یہ صورت کہ جب نکاح ہی باقی جائز نہ رہا، میاں بیوی کے تعلقات ناجائز ہو گئے تو یہ باقی عمر گزرے گی کس سے؟ وہ کانپ رہی تھیں، لرز رہی تھیں اس صورت سے۔ یعنی وہ جو حکومت نے ان کی گرفتاری بھی کی اور شاید میرا خیال ہے کہ کہیں جیل یا حوالات میں بھی بھیجا، اس کا انہیں کوئی قلق اور صدمہ نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا اس کا۔ اس کا اثر اتنا تھا کہ وہ لرز رہی تھیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے،
ہمارے ہاں تو آئے دن یہ